الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت اہم مسئلے کو اس وقت ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، تلاوت کا کام ہوا، نماز کا کام ہوا، اعتکاف کا کام ہوا، بہت سارے کام ہوئے۔ اب ان میں کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں؟ بعض عمل چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بعض عمل بڑے بھی ہوتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تم نے جو عمل کیے ہیں اس عمل کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے وہ دیکھو۔ ہم نے اعتکاف کر لیا، ہم نے قرآن کی ختم کر لیا، ہم نے پرانا کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے کیا۔ جو کام ہے اس کام کی نسبت اپنی طرف کی میں نے کیا، ہم نے کیا۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک تو یہ کہو کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت بڑا کام تھا اعتکاف کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھ سے کرا لیا یا مجھ سے اللہ نے لے لیا۔ تلاوت کرنا، قرآن پاک کا ختم کرنا بہت بڑا کام تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا۔ دو بات تو ایک ہی ہے، لیکن ایک کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو اور ایک کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہو، میں نے کیا۔ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ جب یہ دونوں بات سمجھ میں آ گئی تو اب مصنف کیا کہتے ہیں وہ دیکھو۔ کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ مقبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو۔ یعنی جو کام تم اپنی طرف اپنی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے لے لیا، ورنہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لے لیا۔ جس کی نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو ایسا کام کہ اس میں تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس وجہ سے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور جس عمل کو تم اپنی طرف نسبت کرتے ہو، میں نے کیا، ہم نے کیا، تو چونکہ تم نے اس میں اس عمل کی نسبت اپنی طرف کی، اس وجہ سے تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو۔ اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اس کا ہی مشاہدہ کرے کہ اللہ ہی نے مجھ سے کروایا یا اللہ ہی نے مجھ سے لیا ہی کام، اور اپنی طرف کسی طرح نسبت نہ کرے، بلکہ دل کی آنکھ سے اس کا معائنہ کرے کہ اگر اللہ مجھ سے یہ کام نہ لیتا تو میں کتنی محنت کر سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، ہرگز اس کا صدور نہ ہوتا۔ اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے، ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ اس عمل کی وجہ سے اب آدمی یہ سمجھے کہ میں بہت متقی ہو گیا، بہت پرہیزگار ہو گیا، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا اس عمل کرنے کی وجہ سے۔ اعتکاف کر کے میں اللہ کا بہت قریب ہو گیا، یا کیا ہے نماز پڑھ کے یا حج کر کے یا عمرہ کر کے میں بہت قریب ہو گیا، یہ تصور نہ کرے، بلکہ اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے اس کو بارگاہ خداوندی میں نزدیکی حاصل ہوگی، بلکہ اس کا عمل ہونے کی وجہ سے یہ تم نے کیا ہے اور تم
नाकिस हो, अधूरे हो, और अधूरा जो काम करता है वो अधूरा ही होता है। तुम नाकिस हो, इस वजह से तुमसे जो होगा वो तो नाकिस ही होगा। जब काम नाकिस है, पूरा हुआ ही नहीं है, जैसा एहतिकाफ करना चाहिए वैसा हमसे नहीं हुआ, जैसा रोज़ा रखना चाहिए वैसा रोज़ा हमसे नहीं हुआ, तो रोज़ा नाकिस ही हुआ, अधूरा हुआ। और इस अमल को इस काबिल न जाने की उसकी वजह से मुझको बारगाह खुदावंदी में नजदीकी हासिल होगी, बल्कि उसका अपने अमल होने की वजह से तेरा हकीर और काबिल कबूल न समझे। जो ऐसा अमल होगा वो अल्लाह के जलाल का बहुत ज़्यादा कबूल होगा। तो खुलासा ये निकला कि हम बहुत सारे काम करते हैं और करने के बाद फिर हमारे दिल में आता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जिसमें मैं आ गया, मैंने किया, इसकी निस्बत अपनी तरफ आ गई तो नाकिस अधूरे की तरफ आ गई। इस वजह से कितना ही बड़ा अमल को हो वो अधूरा ही होगा। और जिस अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी कि भाई ये तो मुझसे नहीं हो सकता था, मैं तो मुझसे नहीं हो सकता था, ये तो अल्लाह ही ने हमसे करवा दिया, तो वो जो जिसकी निस्बत तुमने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की और अपना अमल को अधूरा समझा, अपना अमल को नाकिस समझा, ये अल्लाह तबारक व तआला क्या बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से हमने किया, मैंने किया, इस किस्म की चीज़ अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ले लिया। एक फारसी में शायर कहता है, मिन्नत मने कि खिदमत सुल्तान हमी कोई, बादशाह का तुम सर्वेंट हो, बादशाह का तुम खादिम हो, ये एहसान मत जताओ कि हम बादशाह के खादिम हैं या हम बादशाह का काम कर रहे हैं। मिन्नत बने कि खिदमत सुल्तान हमी कोई, मिन्नत है वो शनास कि दर खिदमत गुजारता है। अल्लाह का एहसान समझो कि अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए तुम्हें कबूल कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला के काम करने के लिए दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए तुम्हें कबूल कर लिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम समझो, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान समझो। ताअत पर इस एतबार से न इतरा कि वो मुझसे तेरी कुदरत और इख्तियार के साथ जाहिर हुई है, बल्कि ये ख्याल करके खुश हो ताकि खुदा ताला के फज़्ल और रहमत और तौफीक के साथ जाहिर हुई है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो कह अल्लाह ताला के फज़्ल से और उसके महर से तो उसी पर चाहे के खुशी करें। हमने अभी तरावी पढ़ी और वाकई में बहुत अहम काम था। अब इस वक्त हम की तरह रहे, खुश हो रहे हैं, अगर हमने तरावी पढ़ी, हमने 3 बारें पढ़ ली, हमने 6 बारें पढ़ ली, हमने 2 दिन में कुरान खत्म कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कहेंगे ऐसी इबादत करके उस इबादत पर इतराना, खुश होना, तफक्कुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, ये मुनासिब नहीं, बल्कि इसकी जगह पर बहुत बड़े काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी और ये काम अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नहीं लिया, ये तसव्वुर करो। अगर ये तसव्वुर करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या वो कबूल होगा। ताअत पर इस एतबार से नहीं करा कि वैसे तेरी कुदरत और इख्तियार के साथ जाहिर हुई है, बल्कि ये ख्याल करके खुश हो कि खुदा ताला के फज़्ल और रहमत और तौफीक के साथ जाहिर हुई है। बंदा जो इबादत और नेक अमल करता है उसके उस पर उसको खुश होना, या इतना मैंने ये अमल किया है और मेरे इख्तियार, मेरी कुदरत और मेरे ताकत और मेरी वजह से ये अमल हुआ है, नेमत के नाशुक्री है, उस नेमत की नाशुक्री है। जो अमल हमने किया है उसके ऊपर इतराना कि मैंने किया, हमसे हुआ, हमने किया, या हमने अपनी ताकत से कर दिया, हमने फैसले के जोर से कर दिया, हमने अपने बदन की कुव्वत के जरिए से कर दिया, इस किस्म की अगर कोई आदमी अपने दिल में ख्याल लाता है तो ये नाशुक्री है। इस वजह से खुश हो कि अल्लाह का शुक्र है कि उसका फजल हमारे साथ हुआ, उसका करम हमारे साथ हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम हमसे ले लिया, वरना ये काम तो करने वाले बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग कर सकते
کا فضل و رحمت میرا دستگیر ہوا اور ان سے یہ نیک عمل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت اور پرورش پر خوش ہو اور دوسری شے سے خوش نہ ہو۔ ہمارا پروردگار اس سے برتر اور بالا ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ اپنی طاعتوں سے نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے اگار پر چھوڑے۔ بہت عجیب بات بن رہی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ تراویح پڑھی، اس کا ثواب اللہ جل جلالہ مرنے کے بعد حساب کتاب کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت سے ہم کو دے گا۔ اب یہاں بات کیا ہوئی کہ عمل تم نے ابھی کیا، کسی آدمی کو تم نے نوکر رکھا، اس نوکر نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد فوراً ہی اس کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے، جو اچھا مالک ہوگا وہی کرے گا۔ اب یہاں تم کیا کہہ رہے ہو کہ عبادت تو تم نے ابھی کی اور جب جنت میں جائیں گے یا حساب کتاب ہوگا اس وقت جنت ملے گی۔ کہا کہ دیکھو اللہ جل جلالہ کے یہاں ایسا نہیں، دنیا میں ادنا سا آدمی بھی جب کسی سے کام کراتا ہے تو کام پورا ہونے کے ساتھ فوراً اس کو اس کی مزدوری دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وہ والوں کو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی برتر ہے، بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی کیا مالک الملک، وہ ایسا ادھار کام کیوں کرنا ہے تمہارے پاس کہ ابھی کرو اور بعد میں کیسے لے جانا ہے، بلکہ جب تم نے کیا تو اس وقت بھی تم کو دیتا ہے اور پھر بعد میں بھی تم کو دے گا، 2 مرتبہ دیتا ہے۔ کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام پیسوں کو لے اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ ادھر چھوڑ دے۔ بس کریم حقیقی جل و علا شانوں کا برتری کے اولا ایسا نہ کرے گا کہ بندہ طاعت اس وقت کرے اور اس کا بدلہ قیامت کے ادھر کو چھوڑ دے، بلکہ طاعت کا بندہ کو یہاں پر ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی حلاوت اور مزہ طرح طرح کے اسرار اور معارف بخشتے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بندہ اب تقلیم کی سلطنت کو گرد جانتا ہے، اور یہ آخرت کے بدلہ کا ایک بہت ادنا نمونہ ہے، اور جو وہاں ہوتا ہوگا وہ اس کی حقیقتوں کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عبادت ابھی ہم سے لے اور مرنے کے بعد اس کا بدلہ دے، یہ تو اس کی قریب ذات سے خلاف ہے۔ قریب اچھا مالک تو وہی ہوگا کہ ادھر تم نے کام کیا ہوگا تم کو پیسے دے۔ اللہ جل جلالہ تو بہت ہی کریم ہے، اس وجہ سے جب تم نے عمل کیا، مثلا نبی ہم نے تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، روزہ رکھا، اعتکاف کیا، یا ابھی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو اس عبادت کرنے کی وجہ سے اس کا جو حقیقی بدلہ پورا پیمنٹ ہے وہ تو ہمیں جنت میں ملے گا۔ لیکن اللہ جل جلالہ اس وقت تو پورا پیمنٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اس وقت جو تم نے کیا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیمنٹ دیا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا کیا پیمنٹ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایک نور پیدا کیا ہے، اور جس کی وجہ سے تم کو عبادت کرنے میں عزت آئی، اور اس نور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں تم کو مزہ آیا، نماز پڑھنے میں تم کو مزہ آیا، قرآن سننے میں تم کو مزہ آیا۔ لاکھوں کروڑوں روپے تم خرچ کر لیتے تو بھی یہ عزت تم کو حاصل نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس وقت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تم کو عزت دے رہے ہیں، اور صحیح پیمنٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شانوں کو بدلے کے اولا ایسا نہ کریں گے کہ بندہ طاعت اس وقت کرے اور اس کا بدلہ قیامت کے ادھر پر چھوڑ دے، بلکہ طاعت کا بدلہ بندہ کو یہاں بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی وجہ سے ایک حلاوت اور مٹھاس اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت بخشتے ہیں
کہ اس کے سامنے وہ بندہ ہفتہ اقلیم کی سلطنت کو بھی کر جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے، بہت بڑے عالم تھے، اس وجہ سے وہ اپنی کتاب دیکھ رہے تھے، اور اس زمانے میں جیسے آج کل روڈ کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہے، اس طریقے سے روڈوں پر فانوس لگایا کرتے تھے، تو حضرت امام صاحب اس فانوس کے پاس جا کر کتاب دیکھا کرتے تھے۔ بادشاہ کی سواری گزری، اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرے گی تو کتنا شور و شور ہوگا، اور کتنا جیسے جلوس نکلنے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ سارا جلوس وہاں سے گزر گیا، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتاب دیکھنے میں جو مزہ تھا، کتاب دیکھنے میں جو دھیان لگا ہوا تھا، کتاب دیکھنے میں جو مزہ آ رہا تھا، اس مزہ کی وجہ سے وہ سارا شور شباب ہوا، وہ کچھ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ اپنی کتاب میں دیکھتے رہے، اور جب کتاب کے اوپر بہت ساری دھول جم گئی تو اپنا ہاتھ سے اس کر کے ہٹا دیا، کہا کہ یہ کیا جانے کتاب دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز پڑھنے میں کیا مزہ ہے، نماز پڑھنے میں کتنی لذت آتی ہے، قرآن سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور روزہ رکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، بھوکا رہنے میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، یہ فائدہ اللہ جل جلالہ کو فوری طور پر عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا حقیقی بدلہ جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے طاعت کے اہل ہونے پر راضی ہوا۔ عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے، من جملہ اس کے سالک اور مہم کے لیے یہ سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ احکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت سے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ سے طاعت کا کام لے لیا۔ دیکھو بہت سارے حضرات ہمارے اندر ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں دی، روزہ نہیں رکھتے ہو، یا تراویح نہیں پڑھتے، یا تہجد نہیں پڑھتے، اور اللہ جل جلالہ و والوں نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس دونوں میں فرق پتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و والوں نے اتنے بڑے کام کے لیے 1 گھنٹہ قرآن سننے کے لیے، 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے، 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ والوں ہمیں اختیار نہیں کرتا، بہت سارے ہمارے بھائی ہماری طرح ہے، لیکن کیا ہے وہ مسجد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ کام لینا پسند نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے ہم کو پسند کیا اور ہم کو مسجد میں بھیج دیا۔ یہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، اگر تو پسند نہیں کرتا تو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے طاعت کے اہل ہونے پر راضی ہوا، تم اعتکاف کرنے کے اہل ہو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں بھیجا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کام ہے۔
عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے. من جملہ ہوتے اور سالی کے مہم کے لیے سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ اللہ جل جلالہ و عمر والوں نے اس کام کے لیے تم کو پسند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام تم کو کرنے کے لیے کہا اور تم نے کیا. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے عبادت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تو سے عبادت کا کام لے لیا. ورنہ تو کیا ہے؟ ایک بندہ ذلیل لاشے ہے محض. دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اس کو کس قدر فخر اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے. بادشاہ کا اگر کوئی ہے کوئی سیکرٹری ہے تو وہ کتنا اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ کا پی ہوں, بادشاہ سارا کام مجھ سے لے رہا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و عمر والوں جو اپنا کام ہے, اپنی عبادت ہے, اپنے قرآن کی تلاوت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے لے رہا ہے. یہ تم سے لینا تمہارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے لیا, ورنہ ہم سے اچھے, ہم سے دوسرے بہت لوگ تھے اس سے اچھا کام کر سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کو پسند نہیں کیا اور ہم کو پسند کیا. فخر پر مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اس کے سوا اس کو کچھ ملے یا نہ ملے اس کے لیے بہت ہی بھاری بدلہ ہے. عمل کرنے والوں کے لیے جزائے معطل یہی کافی ہے جو اثناء اطاعت میں ان کے قلوب پر انعامات اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اور اپنا انس جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے. ایک بہت ہی اونچی بات یہاں پر کی گئی ہے. عمل کرنے والوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے ہمیں کیا بدلہ ملا ہے؟ کہتا ہمیں جو بدلہ ملا ہے وہ بدلہ بہت اونچا ہے اور تم اس بدلے کی قدر نہیں کر سکتے. ہمیں کیا بدلہ ملا؟ پیسے ملے, مکان ملا, جائیداد ملا, کچھ بھی نہیں. کہا جا رہا ایسے مکان کو چھوڑو, ہمیں تو ایسی چیز ملی ہے, ایسی عزت ملی ہے, ایسا مزہ آیا ہے کہ ایسا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا. رات کو تہجد پڑھتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, سجدے میں پڑے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, روتے ہوئے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے جو دل پر لذت گزرتی ہے, مزہ آتا ہے, وہ مزہ کہتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں آتا. تو اس کو مصنف رحمۃ اللہ نے کہا عمل کرنے والے کے لیے جزائے بدلہ معجل نقد فوراً بدلہ یہ ہی کافی ہے کہ عبادت کرتے وقت ان کے قلوب پر, عبادت کرتے وقت ان کے دلوں پر الہامات اور مناجات کی لذت, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کرنے کی جب لذت آتی ہے یہ دروازے کھولتا ہے اور اپنا انس و جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے. طاعت پر جو دنیا میں انعامات اور نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ طاقت کرنے والوں کے دلوں میں طاعت کے وقت نو پر نو کے الہامات باظاہر جیسے ہوتے ہیں, جیسے وہ روحانی مزہ لیتے ہیں, اور جو مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں. دعا کرتے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو رہا ہے اور روتے روتے وہ دعا مانگ رہا ہے, سیدھے میں پڑھ کر وہ دعا مانگ رہا ہے, ناک سے بھی پانی نکل رہا ہے, آنکھ سے بھی پانی نکل رہا ہے, لیکن اس وقت اس کو جو لذت آتی ہے پتہ نہیں سمجھا نہیں سکھایا نہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ مثال بیان کی تھی اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے, وہ چوپاٹی پر گیا ممبئی, چوپاٹی پر گیا ممبئی, اور وہ چوپاٹی پر کیا ملتا ہے کہ کیا جانتے ہیں, تم لوگ جانتے ہو نہیں, چوپاٹی پر کھانا پینا کا ملتا ہے کہ نہیں, اس میں چاٹ ملتی ہے وہاں پر, اور چاٹ کھانے کے لیے آدمی وہاں جاتا ہے اور چاٹ کو کھاتا ہے اور چاٹ
जितनी तेज और जितनी ज़्यादा तीखी होती है उतनी ज़्यादा लजीज समझी जाती है और उतनी ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। एक आदमी पैसे खर्च करके उम्दा से उम्दा वो चाट लेकर वो बैठकर खा रहा है और खा रहा है, जब खाते वक्त तीखा होने की वजह से नाक में से भी पानी निकल रहा है, आँख में से भी पानी निकल रहा है, मुंह से भी हाय हाय कर रहा है, वो बहुत तेजी के साथ वो खा रहा है। अब एक दूसरा आदमी जब वहाँ पहुँचेगा वो देखेगा कि भाई ये तो कितना मुसीबत में है, तो उसको कहा जाएगा ये क्या मुसीबत में ले रहा है, तू क्या जाने मुसीबत क्या है, इज्जत है, कितना टेस्ट आ रहा है, तुझे क्या मालूम। समझ में आया कि नहीं? तो इसी को सामने रखकर यहाँ पर समझो कि जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात करता है, नमाज पढ़ता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, पाँव मुबारक पर मरम आ जाता था, पाँव मुबारक पर क्या घोटान पैदा हो जाती थी, लेकिन खड़े हैं, वो खड़े रहने कायम करने में मज़ा आ रहा है। सर्दे में जाते हैं और सर्दे में आदमी रोता है, रोने से आँखों से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है और वो अल्लाह 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 करता है, जिक्र करते हुए उसे लिज्जत आती है और मज़ा आता है। और वो उसको तो ये जो लिज्जत और मज़ा आती है, कोई कहे कि क्या मुसीबत में है, क्या तुझे क्या मालूम मुसीबत क्या है, इसमें भी इतनी लिज्जत आती है जैसे वो चाट खाने में उसको मज़ा आ रही थी, उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा है। जब ये बात समझ में आ गई, अमल करने वालों के लिए जज़ाए मुअज्जल यानी नक़द बदला यही काफ़ी है कि जो ताअत के दरमियान में उनके कुलूब पर इल्हामात और लिज़्ज़त मुनाजात के दरवाजे खोलता है और अपना उनसे जान बकसुम के दिलों पर नाज़िल फरमाता है। ताअत पर जो दुनिया में इनामात नक़द अदा होते हैं वो ये है कि ताअत करने वालों के दिलों पर इबादत करते वक्त नौ बनौ के इल्हामात बारगाह इलाही से होते हैं, जैसे वो रूहानी मज़ा लेते हैं और मुनाजात की लिज्जत के दरवाजे उनके दिलों पर खुल जाते हैं और हक़ ताला उनके दिलों को अपनी ज़ात वाला के साथ उन्स और दिल बस्तगी अता फरमाता है कि उस दौलत के मुकाबले में वो दुनिया की नेमतों को भूल जाते हैं। इस वजह से इबादत करते हुए अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये लिज्जतें मिल रही है तो उसका कदर करना चाहिए और उसको खूब अच्छी तरीके से देखना चाहिए। जिसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हुसूल सवाब या दफ़े इक़ाब के लिए की तो गोया उसने हक़ जल्ल अला की सिफ़ात कमाल और अज़मत और जलाल का हक़ अदा न किया। अब आप कहेंगे कि हम तो यही करते हैं, कोई नमाज क्यों पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला जन्नत दे, शराब क्यों नहीं पीते, इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचाए। तो हम जो नेक अमल करते हैं इस वजह से करते हैं, बुरे अमल से बचते हैं, वो भी इस वजह से बचते हैं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या निकला है कि एक मरतबा जज्बा में जोश में बाहर निकली हो, एक हाथ में आग थी उनके पास और दूसरे हाथ में एक डोल था, उसमें पानी थी। किसी ने पूछा कि हज़रत कहाँ जा रही हो? कहा कि इस आग से जन्नत को जला देना चाहते हैं और इस पानी से जहन्नम को बुझा देना चाहते हैं। तो ये लोग इबादत करते हैं, कोई जन्नत हासिल करने के लिए करता है, कोई जहन्नम से बचने के लिए करता है। अरे अल्लाह के बंदो, जन्नत को हासिल करने के लिए इबादत कर रहे हो, जहन्नम से बचने के लिए इबादत कर रहे हो, छोड़ो इबादत और फकत अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हम लोग अगर इबादत करते हैं जन्नत के लिए करें, जहन्नम के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आला जज्बा में होना चाहिए कि जन्नत मिले या न मिले, हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए हमें काम करना चाहिए। जिसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हुसूल सवाब या दफ़े इक़ाब के लिए की तो गोया उसने अल्लाह जल्ल
की इबादत से तुम जन्नत मांग रहे हो, अल्लाह की इबादत से तुम जन्नत से बचना चाह रहे हो, ये तो अल्लाह ताला का हक अदा नहीं हो। बंदा का मकसूद बंदगी से अगर ये हो कि मुझको सवाब मिले और जन्नत मिले और दोज़ख के अज़ाब से नजात हो, तो उसका ये मतलूब इंशाअल्लाह हासिल होगा, मना नहीं है। लेकिन इस बंदे ने इबादत से अपने नफ्स के मज़ा और राहत ही को चाहा, नफ्स ही में मुब्तला रहा, और ताला के कमाल की सिफत और जलाल और अज़मत की शान का हक अदा नहीं किया। तुमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर तुमने जन्नत मांगी, तो ये दुनियादारी हुई कि इधर पैसे दिए और वो चीज़ ली, इधर चीज़ बेची और वो क्या पैसे ली। अल्लाह तबारक व तआला का हक ये है कि कुछ मिले या न मिले, अच्छा मिले या न मिले, बुराई से बचे या न मिले, हमें तो अल्लाह को खुश करना है। जब अगर वो खुश हो गए तो फिर क्या है। मोहम्मद गज़नवी का वाक़या हज़रत ने सुना होगा कि एक मरतबा उसने सबको बिठाया था, भाई जिसको जो चाहे महल में से ले। सब के सब उठे, कोई हीरा के पास, कोई सोना के पास, कोई पैसे के पास, कोई किसके पास, कोई किसके पास पहुँच गए। महमूद का गुलाम को आया, वो नहीं उठा। बादशाह ने कहा कि सब उठ रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तुम भी बोल लो। वो उठा, जाकर उसने महमूद के कंधे पर हाथ रख दिया। जाहिर बात है कि जो पैसे लेने के लिए गए, जो हीरे लेने के लिए गए, जो माल और दौलत लेने के लिए गए, उनके मुकाबले में जिसका महमूद मिल गया, काम बन गया कि नहीं उसका। तो इसी तरीके से अगर तुम इबादत कर रहे हो, अल्लाह जल्ल जलालहू को राज़ी करने के लिए कर रहे हो, तो अल्लाह राज़ी होगा, तो अल्लाह तो राज़ी होगा तो तुमको बहुत कुछ देगा। जन्नत ही क्या, जन्नत से भी ऊपर की चीज़ मिलेगी। इसलिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो, सवाब के लिए, जन्नत के लिए, और जहन्नम के लिए ना करो। जिसने अल्लाह की इबादत उसने सवाब या दफ़े इक़ाब के लिए की, तो गोया उसने हर जन्नत अल्लाह की सिफ़ात कमाल और अज़मत और जलाल का हक अदा न किया। बंदा का मकसूद बंदगी से अगर ये हो कि मुझको सवाब मिले और जन्नत हासिल हो, दोज़ख से अज़ाब से नजात हो, तो उसका ये मतलब इंशाअल्लाह होगा, ये बुरा नहीं है। लेकिन जो आला दर्जा है वो नहीं है, अदना दर्जा है कि भाई अदना दर्जे पर तुम राज़ी हो गए, जन्नत पर राज़ी हो गए, जहन्नम से बचने पर राज़ी हो गए। लेकिन इस बंदे ने इबादत से अपने नफ्स के मज़ा और राहत ही को चाहा। इबादत तुमने की, लेकिन इबादत से क्या, तुम्हारा नफ्स जो चाहता है वो तुमको मिल गया। जन्नत चाहते थे, जन्नत मिल गया। जहन्नम चाहता था, जहन्नम मिल गया, जहन्नम से बच गया। नफ्स ही में मुब्तला रहा, हक ताला की कमाल, सिफत और जलाल और अज़मत की शान का हक अदा न किया। कमाल तो ये है कि बंदा की इबादत मौला ताला शानों की अज़मत और कमाल की वजह से हो, जन्नत की तमा और दोज़ख के खौफ से न हो। इसलिए कि गुलाम की शान तो गुलामी करना है, हाँ मालिक उसको नवाजे या मालिक उसको निकाले। हमें तो मालिक को खुश करना है, तो इस वजह से हमें मालिक को खुश करना चाहिए। जब तू किसी अमल पर एवज का कहा होगा, जब तू अमल पर कि या अल्लाह मैंने तस्वीर पढ़ी, मुझे ये मिले, मुझे नमाज पढ़ी, मुझे ये मिले, कुरान पढ़ा तो मुझे सवाब मिले, मुझे नेकी मिले, मुझे दर्जा मिले, जो भी है। जब तू किसी अमल पर एवज का कहा होगा तो तुझसे उस एवज में सिद्क़ और इखलास भी मांगा जाएगा। ये समझ में आएगा। बाजार में तुम गए और बेहतरीन अच्छी से अच्छी घड़ी तुमने ली, पसंद की, खरीदने के लिए गए। अब जब तुमने अच्छी से अच्छी घड़ी पसंद की तो वो घड़ी वाला उस अच्छी से अच्छी घड़ी का एवज और बदला वो भी अच्छे से अच्छा पसंद करेगा या घटिया पसंद करेगा, ये बताओ। नहीं समझना। अरे वो दुकान वाला फिर उसकी कीमत भी तो मुझे ही बताएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से जब तुम अपनी इबादत से बदला चाहते हो तो अल्लाह भी चाहेगा कि तुम्हारी इबादत भी आला दर्जे की हो,
پھر عبادت گھٹیا درجے کی ہو اور اس میں پھر اعلیٰ درجے کی چیز مانگو، یہ نہیں ہو میں جب تو کسی عمل پر عوض کا کھانا ہوگا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا کہ تمہارے عمل صدق ہونا چاہیے، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی ہو تو اخلاص ہی کے ساتھ ہو گئے، اور اخلاص کے ہونے میں تجھے تردد ہوگا، ظاہر بات ہے کہ ہمارے اخلاص میں ہمیں تردد ہوگا، پیسے دے رہے ہیں لیکن وہ پیسے کیا ہے، بالکل سچے پیسے ہیں یا بناوٹی نوٹ ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب خطرہ ہے بناوٹی نوٹ ہونے کا، مصنوعی نوٹ ہونے کا، تو پھر وہ چیز ملے گی تمہیں؟ نہیں ملے گی، بلکہ سزا ہوگی، پولیس کو بلا کر پکڑوا دے گا کہ دیکھو ایک بناوٹی نوٹ نکل سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم عبادت میں کرتے ہیں تو اور اخلاص ہونے میں تو مطالعہ ہوگا، اور مطالعہ کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزا اور موافقہ خداوندی سے سلامت رہنا ہی کافی ہے کہ وہ گناہگار پولیس کو بلا کر ان کو پکڑوا نہ دے اور کہا کہ میں نے جزا بھاگ یہاں سے نکل جا، سمجھنا یہ کافی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب عبادت میں تمہاری اخلاص نہیں ہے اور بغیر اخلاص کی عبادت میں بھی جنت مانگ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کو سزا دینا چاہے تو سزا دے، لیکن وہ سزا نہیں دیتا، یہی بہت بڑا کمال ہے۔ بندہ کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرمائیں گے کہ تو ثواب کے قابل تو وہ عمل ہے جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو، جب تیرے نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس میں کچھ عوض ملے تو تو نے عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ جنت کے واسطے کیا۔ نماز کس لیے پڑھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی یا جنت کے لیے پڑھی؟ دوسرے کے لیے پڑھی کہ نہیں؟ جنت تو دوسری چیز ہے، اور تم وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر جنت کیسے مانگ رہے ہو؟ راضی ہے تو اللہ دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا، لیکن دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے۔ بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے تو اس بندے کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا، اس لیے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس پر عوض کا کہاں نہ ہوتا، اور ایسے شخص کو یہی کافی ہے کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو، ثواب کی امید تو علیحدہ رہی۔ اس وجہ سے سب سے اعلیٰ اور بہتر کام یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ راضی ہو گیا تو جنت تو کیا چند اور بھی کچھ ملے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوا تو پھر اس عمل سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ اللہ کو بھی کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لا